قرآن دل پر نہ اترے، قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر وہ دل پر اترتا نہیں، اثر انداز نہیں ہوتا، تو انسان اس تاثر کو دوسروں کے سامنے نہیں رکھ پاتا، کیونکہ متاثر وہ کسی اور چیز سے۔ دیکھیے آپ نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو عقل ہمیں دی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں، سننے والی کان دی ہیں، سوچنے والا ذہن اور دل دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان میں ڈال دیا۔ اگر سے اٹھتے جائیں کہ مشین کی طرح ہمیں کبھی رک کے سوچنے کا موقع ہی نہ ملے، تو پھر ہمارے انسان ہونے میں اور دوسری چیزوں کے انسان نہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ اللہ سیکھے، دوسروں کو سکھائے۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمتوں میں، برکتوں میں، اپنی حفاظت میں، عافیت اور سلامتی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہر خیر اور بھلائی آپ کو پہنچائے اور ہر شر کو آپ سے دور فرما دے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپس میں مل کے یہ بات چیت کر سکیں کہ ہم سب قرآن کے ساتھ کیسے جئیں۔ کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ جب صبح بیدار ہوتے ہیں، آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا آتا ہے؟ آپ اپنے دن کے بارے میں کیا پلان کرتے ہیں؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو ایک دن پہلے رات کو پلان کر لیتے ہیں، کچھ لوگ صبح اٹھ کے پلان کرتے ہیں، کچھ کام تو آپ کے روٹین کے ہیں، جیسے عام طور پر گھر کے اندر جو کام ہوتے ہیں، کھانا، ناشتہ، کھانا، صفائی، کپڑوں کے انتظامات، مہمانوں کی آمد، کہیں جانا۔ کچھ گھر والے باہر جاتے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، یا جاب کرنے یا بزنس کرنے یا کاموں سے، اور کچھ گھر کے اندر رہتے ہیں۔ جو اندر والے لوگ ہیں وہ اندر کے انتظامات سنبھالتے ہیں، جو باہر نکلتے ہیں وہ باہر کے کام کرتے ہیں۔ ہر انسان اپنے ہر دن کے لیے کچھ نہ کچھ پلان ذہن میں ضرور رکھتا ہے۔ آپ کے ذہن میں پہلی بات کیا آتی ہے؟ آپ اپنے ڈے کو کیسے پلان کرتے ہیں؟ آج آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا چیز ہے جو آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ آج آپ نے کیا کیا کام کرنا ہے؟ کچھ کام تو ذہن میں آتے ہیں نا۔ مثال کے طور پر آپ میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو گھر میں ناشتہ بناتے ہوں گے، اور اگر کوئی ناشتہ نہیں بناتا، نا اہل ہے کہ اس سے پتہ ہی نہیں کہ کیسے بنانا ہے، کیونکہ عام طور پر آج کے بچے اس بات کو بہت اچھا فیل کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ بنانا نہیں آتا، ہمیں کچھ پتا نہیں فلاں چیز کا نام کیا ہے یا فلاں کام کیسے کرنا ہے۔ چلیے ہم اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں، یا تو آپ ناشتہ کرتے ہوں گے یا کرواتے ہوں گے۔ کیا میں آپ سے سوال کر سکتی ہوں، آپ میں سے کوئی جب ناشتہ بنانے کی نیت کرتا ہے یا ناشتہ بنانے کے بارے میں اس کے ذہن میں آتا ہے، تو ناشتے میں آج کیا بنے گا اور کیسے بنے گا، اس کے علاوہ کیا خیال آتا ہے؟ اچھا، آپ گھر سے باہر لوگوں کو بھیجتے ہیں، اگر آپ دیکھیں صبح کے ٹائم پہ ہری جلدی جلدی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ناشتہ کروانا بھی ہے، بچوں کو تیار بھی کروانا ہے، آفس یا جاب کے لیے لوگوں کو بھیجنا بھی ہے، تو اس ساری ایکٹیویٹی کو سب لوگ کیسے انجام دیتے ہیں نارملی؟ یعنی یہ تو میں نے مشکل سوال نہیں کیا، ایک ڈیلی روٹین کی بات کی ہے کہ ڈیلی روٹین میں ہم اپنے کام کس طرح سے کرتے ہیں، جو ہمارے ذہن میں نقشہ بنتا ہے ایسا ہی ہماری ضروریات کے بارے میں، ہماری خواہشات کے بارے میں، ہماری جو بھی ترجیحات ہیں زندگی کی، ہم نے جو بھی کام کرنے ہیں اس بارے میں ایسا نہیں کہ ایسے مشینی طرز عمل ہے کہ آپ اٹھے، آپ نے وہ سارے کام انجام دیے اور کام کرتے کرتے آپ نے جہاں جانا ہے یا گھر رہنا ہے، آپ اپنی ڈے لانگ ایکٹیویٹی اسی طرح سے پرفارم کرتے رہتے ہیں۔ کہیں اپنی ایکٹیویٹی میں آپ کو رب یاد رہتا ہے؟ کبھی یہ سوچا اس کام کو میں کیسے کروں کہ میرا یہ وقت میرے لیے باعث اجر بن جائے، کہ میرے پاس زندگی کا یہی وقت ہے جس وقت میں مجھے اپنے اصلی گھر جانے کی تیاری کرنی،
کہ یہ وقت جو مجھے ملا اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنی زندگی کی باقی مصروفیات کے لیے، اس کے علاوہ تو مجھے کوئی اور وقت نہیں ملنا جس میں میں نے اپنے اصلی گھر، اپنی جنت میں جانے کی تیاری کرنی ہے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ جس وقت ہم اپنے روٹین کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کاموں کے دوران ہمیں کتنے ڈیسیژن کرنے پڑتے ہیں، فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اس کام کو کس طرح انجام دیا جائے۔ ہمارے انسانوں سے تعلقات ہوتے ہیں، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں سے، شوہر سے، اپنے رشتہ داروں سے، ہمارے ساتھ ساتھ وہ بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ کسی کی بات ہمیں اچھی لگتی ہے، کسی کی بات ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ اچھی لگے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اچھی نہیں لگتی تو برا مان جاتے ہیں۔ کوئی ایکٹیویٹی ایسی جہاں رب یاد آتا ہو یا یہ بات ذہن میں آتی ہو کہ ہاں یہ کام جو ہے وہ میں نے اس طرح سے انجام دینا ہے، رک کے سوچنے کا موقع ملتا۔ میں آپ سے سوال پہ سوال کیے چلی جا رہی ہوں، مجھے آپ سے جواب چاہیے۔ کوئی حوصلہ کر کے جواب دینا چاہے گا؟ جی بتائیے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں استاذہ، ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک مشینی زندگی کی طرح ہمارا بٹن جیسے کسی مشین کا آن ہو جاتا ہے اور وہ آٹومیشن پہ لگی ہوتی ہے کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، وہ کام پہ کام چلے جاتے ہیں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کانشیس ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے جس رب کو اٹھتے یاد کرنا تھا یا اپنے ان سارے کاموں کو کس طرح سے انجام دیتے ہوئے لیکن آخرت کے معاملات کو بھی ذہن میں لاتے ہوئے کرنا ہے، تو سم ٹائم کانشیس ایفرٹ کرنی پڑتی ہے اور آپ کو انکانشیسلی سم ٹائمز نہیں خیال رہتا اس چیز کا۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ صحیح ہو گیا جی۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ ہما۔ ہما کہتی ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے مشین کو آپریٹ کرتے ہیں نا، آپ فل آٹومیٹک مشین ہے، اس میں آپ کپڑے دھونے کے لیے ڈالتے ہیں، اس کے بعد آپ کو تو کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ وہ مشین جو ہے وہ اس میں وہ پانی بھی لے گی، وہ گھومے گی بھی، وہ دھوئے گی بھی اور وہ ڈرائی بھی کر دے گی۔ تو اگر ہمارے سارے کام بھی اسی طرح سے ہوتے جائیں کہ مشین کی طرح ہمیں کبھی رک کے سوچنے کا موقع ہی نہ ملے، تو پھر ہمارے انسان ہونے میں اور دوسری چیزوں کے انسان نہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس وقت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور فرشتوں کو یہ حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو، اس وقت کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جھک جانے کا حکم دیا تھا؟ ایک ٹیسٹ تھا، ایک امتحان تھا۔ امتحان یہ تھا کہ فرشتوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو، اور کوئی نام نہیں بتا سکا۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم الاشیاء دیا تھا، علم الاسماء دیا تھا، تو آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے۔ تو ثابت ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کے پاس وہ چیز ہے جو دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہے۔ بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا وجود دیا ہے، ہمارا یہ مادی وجود بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی عطا کی ہے، ہمارے اندر اپنی روح ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دوسری مخلوقات کے مقابلے میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم محض یعنی وہی کھاتے پیتے بغیر سوچے سمجھے زندگی بسر نہ کریں، ہم بھی اسی طرح سے زندگی کے مقصد کو پورا کریں جیسے وہ مخلوقات پورا کر رہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سے نہیں نوازا، بلٹ ان پروگرام دیا۔ آپ ایک بلی کو دیکھیں، ساری بلیاں کہیں سے تعلیم حاصل نہیں کرتی، لیکن کسی بھی بلی کو دیکھیں تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی نیچر بنائی ہے وہ نیچر کہیں بھی نہیں بدلی۔ کتے کو دیکھ لیں، شیر ہے، بکری ہے، ہاتھی ہے، پرندے ہیں، آپ سمندر کی مچھلیوں کو دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں نا، ہر ایک کے اندر بلٹ ان پروگرام رکھا ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنی زیادہ ان چیزوں کی تحقیقات ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہر اسپیشیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ کار طے کر دیا وہ سے ہٹتے نہیں، ویسے ہی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات کے مقابلے میں فرق پیدا کیا۔ جو ہماری باڈی ہے نا، اس کو یوں آسانی کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، جو ہمارا یہ وجود ہے نا، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان پروگرام رکھا ہے۔ ہمارا دل دھڑکتا ہے، پھیپھڑوں سے ہم سانس لیتے ہیں، ہمارا نظام ہے، ہماری یعنی پوری باڈی جیسے ورک کرتی ہے، اس کے لیے ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ہمیں ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی آنکھیں سب کی دیکھ رہی ہیں نا، آپ نے اپنی آنکھ کو آرڈر کیا کہ اب آپ دیکھ لو، آپ چاہیں نہ چاہیں آپ آنکھیں کھلی رکھیں گے تو آنکھ دیکھے گی، آپ کے کان کھلے ہیں سنیں گے، ایسا ہے نا۔ آپ کے دل کا فنکشن جاری رہے گا، آپ کے پھیپھڑے سانس لیتے رہیں گے،
یہ ہماری باڈی ہے جس کے لیے بلٹ ان پروگرام اللہ تعالیٰ نے دے دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی جیسے گزارنی ہے. مثال کے طور پر آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آنکھ سے وہ کچھ دیکھا جائے جو انسان کے لیے نفع مند ہے اور وہ چیزیں نہ دیکھی جائیں جس کا اسے نقصان ہوتا ہے. کان سے وہ کچھ سنے جس سے اللہ تعالیٰ یعنی جو ہمارا بنانے والا ہے جس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ کان جو ہے اگر پازیٹیو باتیں سنتے رہیں گے وہ چیزیں سنتے رہیں گے جس کا ہمارے پیدا کرنے والے ہمارے ڈیزائنر نے بتایا تو اس کی وجہ سے ہمیں نفع ملے گا. اور اگر ہم نے کچھ اور سن لیا تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہی ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے جو عقل ہمیں دی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں دی ہیں, سننے والی کان دیے ہیں, سوچنے والا ذہن اور دل دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان میں ڈال دیا. اب ڈیسیژن میکنگ آپ نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے راستہ ضرور دکھا دیا, راستہ دکھایا ہے کہ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیونکہ دو راستے تو موجود ہیں. آپ اپنی فطرت کے مطابق بھی چل سکتے ہو, فطرت کے مخالف بھی چل سکتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئول. بے شک کان, آنکھیں اور دل ان سب سے سوال کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہم کانوں سے چغلیاں سنتے رہیں, جھوٹ سنتے رہیں, کانوں سے میوزک سنتے رہیں, کانوں سے ناحق کسی کی امیج بریکنگ سنتے رہیں اور ہماری زندگی میں فرق نہ پڑے. دنیا میں فرق پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ یا دنیا میں ایسے سورسز ہوتے ہیں جو یہ دیکھ پاتے کہ جو ہی کسی نے جھوٹ سنا تو اس کے اندر کیا چینج آئی. تو ریلی ہمارے اندر ہمارے جو بلڈ سیلز ہیں نا جو موو کر رہے ہیں اور ہماری جتنی باڈی کے اندر بھی چینجز آ رہی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے. شاید آئندہ ایسا موقع کیا جائے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ برائی کے اثرات انسان کے اپنے اوپر مرتب نہ ہو. کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, یہ گائیڈنس ہے, رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چاہت کے مطابق زندگی بسر کر کے اس کے پاس جانا چاہتے ہیں. میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں اس قرآن کو اپنا بنا لیں. یہ قرآن صرف سجانے کی کتاب نہیں ہے, یہ قرآن ہماری زندگی کی کتاب ہے, ہمارا انسٹرکشن مینول ہے. اس قرآن کو ایسے اپنا بنا لیں کہ آپ کا اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, پھرنا, سونا, جاگنا, رکنا, چلنا, تعلقات رکھنا اپنی خاندانی زندگی میں, اپنی معاشرتی زندگی میں, کمانا, خرچ کرنا اور انفرادی زندگی بھی, اجتماعی زندگی بھی اللہ کے حکم کے مطابق. اس قرآن کی جو ذمہ داری ہے اس کو سیکھنے کی ذمہ داریاں بھی ہیں, اس کو سکھانے کی ذمہ داریوں میں رسول اللہ نے اتنا سادہ سا نسخہ بتایا. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے. تو قرآن اس لیے آیا ہے کہ زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں, سیکھیں اور سکھائیں. ایسا نہیں ہے کہ قرآن سیکھ لیا تو بس اپنے گھر بیٹھ گئے. قرآن سیکھنا ہے اور قرآن سکھانا ہے. قرآن سیکھنا ہے, سیکھنے کا مطلب الفاظ سیکھنا نہیں ہے, میں سیکھنے کا مطلب قرآن پر عمل کرنا سیکھنا بھی ہے, قرآن پر عمل بھی کرنا ہے اور قرآن کے پیغام کو پہنچانا بھی ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے دل میں قرآن مجید کے بارے میں جو بات آتی ہے, جہاں سے کوئی چیز الجھن محسوس ہوتی ہے, جہاں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے یہ والی بات سمجھ نہیں آتی قرآن کے ساتھ جینے کے حوالے سے یا قرآن کے ساتھ تعلق کے حوالے سے, تو ضرور سوال کر رہے ہیں کہ ہم یہاں کھلے سوال کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی کیا فیل کرے گا, بھلے سے کوئی فیل کر لے. جو اپنی اصلاح چاہتا ہے یا دوسروں کی بھی اصلاح چاہتا ہے اسے ضرور سوال کرنا چاہیے. آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں, آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے کہ اللہ کی کتاب کو انہوں نے کیسا پایا, تو شیئر ضرور کریں. اور یہ ہے کہ اگر کوئی اور ایسی بات کرنا چاہتے ہوں قرآن کے ریفرنس سے تو ضرور کریں. جی پلیز. میں کچھ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم سوشلائزنگ کرتے ہیں, جس طرح باہر جاتے ہیں, انسٹیٹیوشنس میں جاتے ہیں, کالج یونیورسٹیز میں, وہاں کا ماحول کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح فیملیز میں ہے, تو وہاں پہ جاتے ہوئے ہم اپنے اندر کی شائنس اور وہ کیوں فیل کرتے ہیں کہ بھائی ہم قرآن کی بات کرنے لگے ہیں, اور اس طرح دل میں نا باتیں آنے شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا سوچے گا, کہ یہ کتنی پرانی ہے, کتنی بیکورڈ ہے. یہ چیز کیوں آتی ہے؟ یہ تو نہیں آنی چاہیے, ہم تو بلکہ زیادہ ایڈوانس میں آ رہے ہیں.
دیکھیں یہ جو متاثرہ ذہن ہے نا، جب آپ متاثر ہوتے ہیں، متاثر ہونے کا کوئی سبب ہوتا ہے نا. قرآن مجید ہمیں متاثر ہونے والوں کی بات کہانی سناتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جانتے ہیں، طائف گئے تھے اور لوگوں نے آپ کو پتھر مارے تھے اور آپ کا لہو آپ کے جوتوں میں جم گیا تھا اور بہت آپ کا دل متاثر تھا لوگوں کے معاملات کے حوالے سے کہ کیسے ہدایت پائیں گے. اور جب عذاب کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، سب ختم ہو جائیں گے، تو آپ نے کہا تھا نہیں، ہو سکتا ہے کہ نسلوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے آئے. پھر آپ طائف سے واپس آئے اور آپ واپسی کے سفر میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور سورہ الرحمن پڑھ رہے تھے، تو جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزرا. حیرت زدہ رہ گئے، اس کا خوبصورت آواز اور اتنی بڑی سچائی. انہیں سمجھ آ گئی کیونکہ وہ گھوم پھر رہے تھے زمین پر یہ جائزہ لینے کے لیے کہ آسمان کے دروازے ہم پر بند کیوں کر دیے گئے، آخر زمین والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا جس کی وجہ سے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے. تو جب انہوں نے قرآن سنا تو انہیں پتا چل گیا کہ آسمان کے دروازے اس لیے بند کر دیے گئے کہ کہیں کوئی جن کوئی اور اسے اچک کر نہ لے جائے، کہ اللہ کے کلام میں کوئی اور چیز شامل نہ ہو جائے. حفاظتی انتظامات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر جب وہ اپنے علاقے کے جنات کے پاس پہنچے، آپ آج سورہ الجن جا کے پڑھیے گا، آپ کو پتا چلے کہ متاثر کیسے ہوا جاتا ہے. جنوں نے جا کے کہا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، بے شک ہم نے بڑا امیزنگ قرآن سنا ہے، بڑا عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد، جو ہدایت کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ہمیں عقل کے راستے دکھاتا ہے. 16 آیات تقریباً اس حوالے سے ملتی ہیں. تو جنات متاثر ہو گئے تھے. بیٹا جو قرآن سے اثر قبول کرتا ہے نا تو وہ اپنے تاثرات بیان کرتا ہے، اس کی زبان رکتی نہیں ہے. یہ ایک سچی بات ہے. میں آپ کو ایک دوسری اگزامپل بھی دیتی ہوں. اگر قرآن دل پر نہ اترے، قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، لیکن اگر وہ دل پر اترتا نہیں، اثر انداز نہیں ہوتا، تو انسان اس تاثر کو دوسروں کے سامنے نہیں رکھ پاتا، کیونکہ متاثر ہو کسی اور چیز سے. دیکھیے آپ نے ارشمیدس کا نام سنا ہوگا، نہیں سنا تو تب بھی کوئی بات نہیں، آپ سن لیجیے. ارشمیدس کو یعنی کھوج تھی کثافت کے بارے میں، جاننا چاہتا تھا، کھوج لگانا چاہتا تھا، دن رات سوچتا رہتا تھا لیکن اسے سمجھ نہیں آتی. پانی کے ٹب میں بیٹھا تو جتنا اس کا حجم تھا اور وزن تھا اس کے برابر پانی باہر گرا، اسے سمجھ آ گئی. اسے یہ بھی یاد نہیں رہا کہ میں بے لباس ہوں، میں کہاں ہوں. جب اس نے اس کو پا لیا تو یہی کہتا کہتا چل گیا، پا لیا پا لیا پا لیا، کہ مجھے پتا چل گیا کہ یعنی جو میں جاننا چاہتا تھا وہ مجھے مل گیا. تو بیٹا یہ تھرسٹ ہے، پیاس ہے، اثر قبول کرنے کی صلاحیت ہے. جس کے دل پہ اثر ہو جائے وہ تاثرات بتاتا ہی بتاتا ہے. آپ دیکھیے اچانک آگ لگ گئی، کہ آپ کو اچانک پتا چلا زلزلہ آ گیا. چلے میں زلزلے کے لیے میں سادہ سی بات کرتی ہوں. شہر میں سیل لگ جاتی ہے نا، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہر کوئی دوسرے کو بتاتا ہے سیل لگ گئی، فلان چیز کی سیل لگی. ایسا ہوتا ہے؟ کیوں بتاتے ہیں لوگ؟ اویئر ہو جائیں، سب لوگ اویئر ہو جائیں. سب یعنی حالانکہ کسی کی ڈیوٹی نہیں لگی، لیکن سب ایک دوسرے سے شیئر کرتا ہے. شیئر وہ کرتا ہے جس کے پاس یعنی کوئی ایسی چیز ہو جس نے اسے متاثر کیا ہو، پھر وہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتا ہے، پھر وہ ایکسپریس کرتا ہے. میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گی، دل بدلے تو زندگی بدلے کے 2 پارٹس ہیں، 2 لیکچرز ہیں. ایک یہ کہ قرآن دل میں کیوں نہیں اترتا، اور دوسرا ہے علم دل میں کیسے اترتا ہے. اس کو سنیں بھی ضرور، پڑھیں بھی ضرور، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور پھر بھی تجربہ کرنے سے ہی، کیونکہ یہ تو لانگ ٹرم معاملہ ہے نا کہ انسان سوچتا رہے اور ہر آیت سے اثر قبول کرے. تو ہمارے اسلاف جب قرآن پڑھتے تھے نا تو بے شک وہ اللہ کے رسول سے قرآن سنتے تھے لیکن غور و فکر کرتے. ایک صحابی نے سورہ البقرہ 8 سال میں مکمل کی، 8 سال غور و فکر کرتے ہیں. قرآن کا ایک حق ہے کہ اس میں تدبر کیا جائے. جب آپ کو قرآن کی کوئی بات سمجھ آتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ اس بات کو دوسرے کو بھی بتانا چاہتے ہیں. آپ متاثر ہو جاتے ہیں نا جس چیز سے، وہ آپ ضرور شیئر کرتے ہیں. تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ متاثر ہو جائیں، امپریس ہوں. جب انسان امپریس کسی اور چیز سے ہو جائے تو پھر وہی بتائے گا.
اور خوف وہی انسان کھاتا ہے جو یہ فیل کرتا ہے کہ ان کے پاس بڑی بات ہے اور میرے پاس چھوٹی بات. اللہ کی بات تو چھوٹی نہیں ہے. تو جو اللہ اکبر کہنا سیکھ لے اور اللہ اکبر کا مطلب سمجھ لے تو وہ دوسروں کے سامنے ضرور کہتا اللہ اکبر. میں نے ایک خاتون کو دیکھا, ان کے گھر والے جو ہے وہ بالکل پسند نہیں کرتے کہ وہ ہر وقت الحمدللہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں کہ اللہ بڑا مہربان ہے. تو ان کے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا پرابلم ہے کہ آپ ہر وقت یہ بات کہتی رہتی ہو اور آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے کیونکہ انہیں اچھا نہیں لگتا. حالانکہ وہ مسلمان ہیں لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتے. تو ٹھیک ہے, وہ نہیں پسند کرتے, یہ ان کا معاملہ ہے. وہ انہیں کچھ نہیں کہتی لیکن یہ کہ وہ کہنے سے کبھی نہیں رکتے کہ جو انہوں نے کہنا انہیں پتا ہے کہ یہ بات بڑی ہے, مجھے یہ بات کہنی ہے, اس لیے وہ کہتی کیونکہ وہ بات ان کے دل سے نکلتی. ان کا دل یقین کر چکا ہے. جب ہمارے دل کو یقین نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے بیان کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. اس لیے ہر آیت کو یقین کے لیے سیکھیں, انشاءاللہ فائدہ. جی کوئی اور بات کرنا چاہیے؟ جی پلیز. میرا نا جب شادی ہوئی تھی تو میں کنسیو کیا تو میرا 6 months کا نا پری میچور بیبی ہوا تھا. 1 week وہ زندہ رہا تھا. تو یہ قرآن کے بارے میں بات ہے. جی میں یہ بتا رہی تھی میں نے اس کو نا مطلب کیسے وہ لیا کہ ایک مدر کے لیے نا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے آپ اپنے اولاد کو اس سچویشن میں دیکھو اور کرو. مجھے جو اذکار تھے وہ کیے, اس کے باوجود وہ سروائیو نہیں کر سکا. تو میرے منہ سے نا یہی نکلا کہ اللہ کے کوئی بہتری ہوگی. اس کے بعد میں نے ایسے قرآن کی تلاوت اسٹارٹ کیے کہ پھر کچھ عرصے بعد ہی میں نے کنسیو بھی کر لیا. میری بیٹی بھی ہے اور اب جب بھی مطلب وہ اس کو میری چیزیں سکھائی تھی, میں نماز پڑھتی ہوں نا تو وہ بھی میرے ساتھ اللہ بیٹھتی ہے, اسی طرح لپسنگ کر رہی ہوتی ہے, سیڑھیاں چڑھ رہی ہوتی ہے تو اللہ اکبر وہ مجھے ریمائنڈ کراتی ہے. تو آپ نے بڑی اچھی بات شیئر کی کہ جب یعنی آپ کا دل ایک چیز کی وجہ سے قرار پکڑ گیا تو آپ نے اپنی اولاد کو بھی وہی چیز سے. اور مجھے اس چیز سے بھی جب سے مطلب ایک قرآن میں ایک چیز ہے کہ اللہ جسے چاہے بیٹا دے جسے چاہے بیٹی دے, تو مجھے اس چیز سے بالکل بھی نہیں ہے کہ مجھے اگر اللہ کی مرضی ہے تو ہو جائے گا, نہیں ہے تو اللہ نے مجھے رحمت تو دی ہوئی ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ. اور دوسرا ایک سازا جی میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ایک جو ہمارا معاشرے میں ایک چیز بنی کہ جو کہتے ہیں کہ جو ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں وہ ذرا بیکورڈ ان کی وہ ہوتی ہے, وہ سب سے زیادہ انلائٹنڈ ہوتے ہیں. یہ اس چیز کو نا وہ ایک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر ریلیجیس ہیں تو ہم تو بالکل دنیا سے بالکل ایک سائڈ پر ہو گئے ہیں, ہم انجوائے نہیں کر سکتے, ہم بالکل ایک اسٹرکٹ اس پہ آ گئے ہیں. تو وہ چیز نہیں. اور ایک جو چیزیں اس چیز کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کلچر ہم فالو کر رہے ہیں اس کا ہمارے مذہب سے تعلق ہے بھی کہ نہیں. اس نے ہماری زندگی اتنی مشکل بنا دی ہیں, شادی پہ اتنی رسومات ہوتی ہیں, قرض لے لے کے برے حشے ہو جاتے ہیں سب کے, اور تھکاوٹ الگ اور وہ سب مطلب ہفتہ وار وہ چلتی رہتی ہیں. یہ بات آپ کی بہت ٹرو ہے کہ جب آپ موازنہ کرتے ہو نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا اس کا نفع کتنا کثیر ہے اور اس کے مقابلے میں جو کچھ ہم اختیار کر رہے ہیں اس کا نقصان کتنا بڑا ہے, تو پھر یعنی کہ آپ کا دل بھی اس تہذیب سے متاثر نہیں ہوتا. تو تہذیبوں کو اسٹڈی بھی کرنا چاہیے کہ جو دوسرے مذاہب ہیں یا دوسری یعنی کلچرل جو امپیکٹ ہے انسانوں پر اس کو بھی دیکھیں گے, غور کریں گے تو آپ کو اس حقیقت سے پردہ اٹھتے ہوئے دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ. وہ میں نے ایک یہ کلپ ڈاکٹر اسٹار کا پڑھا تھا کہ آپ دین کو خود پڑھیں. اصل بات یہی ہے اس چیز کا مولوی پروفیشن ہمارے اسلام میں نہیں ہے. آپ خود پڑھیں, آپ اس کیپیبل ہوں کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائیں, اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائیں. ہم خود اسٹڈی نہیں کرتے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو کسی نے بس بتا دیا تو ٹھیک ہے, خود پڑھنے کی ضرورت. یہ بات بالکل سچ ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں اس کتاب میں دیے, اس کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ خیر. جی کوئی اور بات؟ جی السلام علیکم. اچھا میں سادہ یہ کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, نارمل لائف گزار رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی سیپ ایسے ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ساری لائف ڈسٹرب ہوتی ہے. تو اگر آپ اٹھ جائیں تو سارے لوگ اچھا فیل کریں گے کیونکہ سب لوگ متلاشی ہیں کون ہے جو سوال کرتے ہیں. جی جی تو وہ اس طرح سے ہے کہ ہم ڈیلی لائف اپنی گزار رہے ہوتے ہیں, ایک سوشل لائف, پھر ایک گھر کی لائف, ساری نارمل چل رہی ہوتی ہے. سم ٹائم بھی سیپ ہو جاتے ہیں, کسی کا آپ کی زندگی سے چلے جانا, تو جن کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ میری 2-3 اس طرح سے سڈن انسیڈنٹس ہوئے جس کی وجہ سے مجھے پرپز آف لائف بالکل بلینک ہو گیا کہ میں اب وٹ از دا پرپز آف مائی لائف ناؤ.
तो वो एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, ये काफी दफा क्वेश्चन काफी लोगों से करती हूँ। ये बात आपने कितनी इम्पोर्टेंट कही है, लेकिन मैंने आपकी गुफ्तगू से एक बात पिक की है, आप इजाजत दो तो मैं करूँ। आपने कहा जिनके लिए हम जीते हैं। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी किताब में बताते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए यकीनन मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किसके लिए पैदा किए गए। शेख सॉलिह इब्न उसैमीन अकीदा वासितिया की शरह में लिखते हैं, उसके मुकदमे में, हम सब अल्लाह ताला के लिए पैदा किए गए, किसी के लिए पैदा नहीं किए गए। एक माँ कहती है मैं तो अपने बच्चों के लिए जिंदा हूँ, तो माँ मर जाती है तो बच्चे तो फिर भी पल जाते हैं, लोग दुनिया से चले जाते हैं, पीछे वाले जितना भी सदमा करे जिंदा रह जाते हैं। तो हम सबको अल्लाह ताला ने अपने लिए पैदा किया है। हमारी जिंदगी का मकसद इबादत है। अल्लाह ताला ने पता है इबादत क्यों फर्ज की है, ताकि हमारे दिल मोहब्बत और ताजीम से अल्लाह ताला से जुड़ जाए। हम तो अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए पैदा हुए हैं, हम तो अल्लाह की मानने के लिए पैदा हुए हैं, हम तो अल्लाह ताला का डिजाइन है, हम उसकी क्रिएशन है, उसकी मखलूक है। हमें अल्लाह ताला ने किसी इंसान के लिए पैदा नहीं किया, हमें अल्लाह ताला ने किसी तरह की दूसरी यानी अशिया, माल के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, इख्तिदार के लिए, शोहरत के लिए, ये जो भी ऑब्जेक्टिव्स हों किसी की जिंदगी, इसके लिए तो पैदा नहीं किया। हम अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह का डिजाइन। अल्लाह ताला ने हमें अपने लिए पैदा किया ताकि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करने के काबिल। तो हमारा हमारे रब का रिश्ता है, और इस रिश्ते की मिसाल अक्सर मैं दिया करती हूँ, एक बार फिर देना चाहती हूँ। अब देखिए दुनिया में उसूल ये है कि हर चीज अपनी असल के साथ जुड़ के रहती है, और अगर अपनी असल से कट जाए ना तो उसका सफर उसी की तरफ हो। मिसाल के तौर पर आसमान पर जो बिजलियां तड़पती हैं ना, इनका मरकज जमीन के अंदर। वो जब आप देखिए बादल गरजते हैं, बिजलियां जोर से यानी तड़पती हैं, गरजती हैं, तो बिजली क्या चाहती है? अल्लाह के हुक्म से। उसका मिजाज ही अल्लाह ने ऐसा बनाया कि हर चीज को चीर फाड़ के, जला के, राख करके जमीन के अंदर उतरना चाहिए। ऐसे ही इंसान है ना, इंसान को अल्लाह ताला ने अपने लिए बनाया, उसने अपनी रूह फूंकी है। इंसान का वजूद मट्टी से बना है, लेकिन रूह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फूंकी। इस रूह का ताल्लुक जमीन से नहीं, आसमान वाले से। इसलिए ये रूह तड़पती है नमाज करार के लिए, 5 औकात में इंसान के दिल को करार आ जाए इस कनेक्शन से। रोजा करार के लिए इंसान उसके लिए भूखा प्यासा रह के सीखता है, वो अपनी मोहब्बत का इजहार भी करना सीखता है। और इसी तरह से माल में से ज़कात निकालना, सदका करना, ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत के लिए। हज करना, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना, ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जुड़ने के लिए। तो अल्लाह ताला ने जो इबादत फर्ज की है वो इसीलिए ताकि हमारे दिल मोहब्बत और ताजीम के साथ अल्लाह ताला से जुड़ जाए। तो आपने बहुत उम्दा सवाल किया कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, तो मैंने कोशिश तो की है इसे समझाने की। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती, ये बात आपके दिल के अंदर करते हैं, आपकी जिंदगी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला करार अता करे, सुकून और तमानियत दे। जी जी। अगर एक शख्स एक दूसरे शख्स से ना सिला रहमी करने की कोशिश करे, वो आगे से कथा नहीं करी जाए, खड़ी जाए, तो उसकी भी गलती होती है। अच्छा ठीक हो गया। वो आगे से रिस्पॉन्स ही यही देते हैं कि इसको बुलाना ही नहीं है। बहुत आपने अच्छा सवाल किया। क्या आपको पता है कि रसूलुल्लाह की मजलिस में भी ये सवाल हुआ था? एक शख्स ने रसूलुल्लाह से कहा कि मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे हैं, मैं उनसे जुड़ना चाहता हूँ, मुझसे कट के रहते हैं, मैं उन्हें अता करता हूँ, वो मुझे महरूम करते हैं। उसने कई एक बातें बताई कि मैं किस तरह से रिश्तेदारी को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो आपने फरमाया जो बातें तुम कर रहे हो अगर वो सच है तो तुम अपने रिश्तेदारों के मुंह में गरम गरम राख भर रहे हो, यानी इस बात की परवाह न करो। वो कहते हैं हमारे इसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है। ये ग्राफ भरी गई ना, उनके कहने से रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, वो मर जाए तब भी नहीं खत्म होता, वफात पा जाए ना फिर भी नहीं खत्म, क्योंकि अल्लाह ने रिश्ता बनाया, इसलिए कूल रहे, चिल रहे। सर तो मैंने रिसेंटली ना एक वीडियो देखी और वो अल्लाह की उसको मतलब मेरे सामने मुझे जी, जी। मैसेज है। तो वो एक बुजुर्ग बंदा था, उनको अपने घर के माहौल के बारे में बात कर रहा था कि हमारे घर में छोटा बच्चा है, उसको बोलना भी नहीं आता। तो वो मेरे सामने कुछ कह रहा था और मुझे इसकी ना समझ नहीं आ रही थी। मैंने उसकी माँ को बुलाया कि ये बच्चा जो है वो रो रहा है, तो मुझे इसकी ना पता नहीं चल रहा। हाँ। ये क्या कह रहा है? तो उसकी माँ ने उसकी बात सुनी, तो वो कह रहा है कि अमू तो अहिया। तो वो कह रहे थे कि ये क्या कह रहा है? तो उस माँ ने कहा कि इसका ना थकावा है, इसको नींद आई है, तो इसने नींद का नाम ही अमू तो अहिया रखा। तो
اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس کو جب کوئی غلط طریقے سے جوتا پہنانے کی کوشش کرتا ہے، غیر سنت طریقے سے میڈ وغیرہ جوتا پہناتی ہے تو وہ رونا شروع. تو میں نا انور کے بچوں کو پڑھاتی ہوں، مصنون دعائیں سکھاتی ہوں، لیکن کچھ عرصے بعد نا بچے بھول جاتے ہیں. تو میں بچوں سے پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ نے رات کو دعا پڑھی تھی، آپ نے یہ دعا پڑھی تھی، آپ کے ماما پاپا نے پڑھی تھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارے ماما پاپا نا دعائیں نہیں پڑھتے. تو میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں کہ ہم جب مصنون دعائیں پڑھتے ہیں اس میں کوئی غرض نہیں ہے کہ اگر ہم اونچی آواز میں پڑھیں کہ بچے جو ہے ان کی، کیونکہ بچوں کو تو نہیں پتا کہ آپ دل میں پڑھ رہے ہیں، ان کو یہی لگتا ہے کہ آپ نہیں پڑھ رہے. اچھا میسج دیا آپ نے. ان کی وہ روٹین جو ہے نا ویسے نہیں بنی ہوتی. تو کچھ عرصے بعد 1 مہینہ ان کو چیز آتی ہے، دوسرے مہینے آپ اس سے پوچھو وہ کہتے ہیں بھول گیا ہے. کیونکہ یہ تو مستقل کرنے والا کام ہے. اور میں نے جیسے آپ سے کہا نا بسم اللہ بھی ہمیشہ یاد نہیں رہتی. اگر آپ اس کو یاد دلانے کی کوشش نہیں کرتے، تذکرہ نہیں کرتے تو یہ چیزیں زندگی سے